ڈاکٹر عرفان اشرف کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے۔ عرفان صاحب، تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ افغانستان کے اندر مختلف دھڑے ہیں۔ ایک تو افغان طالبان ہیں جنہوں نے قبضہ کیا طالبان کابل کے اوپر، پھر تحریک طالبان پاکستان ہے جو طالبان ہی کی ایک شاخ ہے، پھر داعش ہے، اور پھر اب سنا ہے کہ شیعہ طالبان بھی ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ یہ مختلف دھڑے کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور ان کے آپس کے کیا تعلقات ہیں۔ جہاں تک اہل تشیع دھڑوں کی بات ہے یا اس کی بات خبر آئی ہے، تو وہ تو ایک سیکیورٹی کے اس میں اس کو دیکھنا چاہیے پیراڈائم میں، کہ ان کو خطرہ ہے اپنے ایگزسٹنس کا، تو وہ اگر طالبان کے ساتھ مل رہے ہیں یا ایسا انڈیا دے رہے ہیں کہ ہماری بھی گروپنگ ہے، تو وہ ایک ڈیفنس میکینزم کے طور پہ لیا جا سکتا ہے۔ جہاں پر داعش کی بات آ جاتی ہے، وہ ایک سیریس ایشو ہے، اور ٹی ٹی پی کا کیونکہ داعش کا جو ہے نا، زیادہ تر یہاں کوئی مقامی داعش نہیں تھے، تو وہ تو عراق سے اور وہاں سے ایک آئیڈیا آیا۔ تو یہ داعش خراسان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، داعش خراسان کی میں یہاں بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ داعش اور داعش خراسان میں فرق کیا ہے؟ ویسے آئیڈیالوجیکلی یہ داعش خراسان جو ہے، مثال یہ جو افغانستان ہے، جو کنڑ ان کا بنیادی ہے، ننگرہار، یہ دو صوبے ہیں جو بنیادی ان کے گڑھ ہیں۔ داعش خراسان وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی یہاں پر خراسان تک پورا، اس کو خراسان کہتے ہیں، پرانے بکس سے ان کا ہے، غزوہ ہند ان کو پھر کہتے تھے کہ یہ جنگ جاری رہے گی اور اس پورے خطے پہ قبضہ کریں گے، اس میں پاکستان بھی شامل، اس میں ہندوستان کا بھی شامل ہے، اور اس میں افغانستان، تو ان تینوں اس پوری ریجن کو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پہ عملداری ہوگی اور شریعت نافذ ہوگا اور اسلام ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بات ہے داعش کی، تو یہ تو داعش خراسان ہے، لیکن یہ آئیڈیا وہاں وہیں سے ہے جو زرقاوی صاحب ایک ہوتے تھے 2004-05 میں القاعدہ کے تھے، اس کے بعد جو القاعدہ سے سیپریٹ ہوئے تو پھر داعش وہاں بھی پنپی، آپ نے دیکھا کردستان اور ان علاقوں میں، ترکی تک کافی ایریا تک گئی۔ وہ آئیڈیا پھر ہمارے ہاں پاکستان میں فاٹا میں، ایکس فاٹا میں 2015 میں آیا، جب یہاں پر بھی ٹی ٹی پی کی سپلنٹر گروپس جو تھے، جو اپنے قائدین سے خوش نہیں تھے، اور وہ فضل اللہ اور جو حکیم اللہ تھا ان کے درمیان ان دنوں ٹی ٹی پی میں کچھ ایشوز چل رہے تھے حکیم اللہ کے بعد کہ کون امیر ہوگا، تو اس پہ جو دھڑے خوش نہیں تھے انہوں نے داعش میں جانے کا جو ہے نا اعلان کیا کہ ہم اب داعش لانچ کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی رپورٹنگ کی تھی سوات سے اس زمانے میں 2008-09 میں، جب وہاں یہ ساری قتل و غارت ہو رہی تھی، تو آپ کبھی فضل اللہ سے ملے؟ بالکل، ان کے گھر بھی گیا، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہی، ہاں، ان کے 2-3 سال میں نے رپورٹنگ کی، بلکہ ریڈو ملا یا ملا ریڈیو جو نام ہے، یہ بھی میں نے ہی اس کا کیا تھا اس کو، کیونکہ میں نے نیوز میں لکھتا بھی تھا، تو اس سے پھر ریڈو ملا نام لکھا، ریڈیو پریسٹ، یا اس کا جو فادر کفلن امریکہ میں ایک ہوتے تھے 40s میں، وہ بھی اسی طرح جو ریڈیکل سپیچ، ہیٹ سپیچ کے لیے مشہور تھے، تو ان دونوں کا مماثلہ کیا، یہ بھی ریڈیو پریسٹ، وہ بھی ریڈیو پریسٹ امریکہ میں، تو ان دونوں کے درمیان مماثلت تھی۔ تو واقعی فضل اللہ صاحب سے، فضل اللہ سے ملنے کا جو ہے نا موقع کافی دفعہ ملا، کافی، اس کے علاوہ بیت اللہ سے بھی ملا، اس کے علاوہ حکیم اللہ سے بھی ملا، یعنی ان کو دیکھنے کا جو ہے نا ایک یہ نہیں تھا کہ میرا کوئی اشتیاق تھا، ایک تو رپورٹنگ مجبوری تھی ہماری، دوسری حیرانی بھی یہ بات تھی کہ یہ کس طرح اس طرح بولڈلی، اس طرح دھڑکے سے لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے، یہ چاہتے کیا ہیں آخر لوگوں سے، اور اس نتیجے پہ میں کبھی نہیں پہنچ سکا کہ ان کا لاجک کیا ہے، سوائے اس کے کہ شریعت، ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اور پاکستان سٹیٹ جو ہے وہ کر پا نہیں رہی، تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ لائیں گے، تو اس سے زیادہ ہماری آگے کوئی بات نہیں بڑھ سکی۔ لیکن جو آپ نے بات بتائی کہ ٹی ٹی پی اور داعش کی، تو اس کے بعد جو 2015 میں جب داعش بنی اور وہ پھر پاکستان نے ضرب عضب کیا، تو یہ ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان سٹیٹ ختم کر سکتا تھا ان گروپس کو، لیکن ہمیں جو لگا کہ ان کو دھکیلا جا رہا ہے افغانستان کی طرف، اور اس کا ہم یہ بھی خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ پاکستان نے سکسیسفلی آپریشن کیا، لیکن وہ آپریشن کسی کو ختم یا پکڑنے یا بند کرنے کے لیے نہیں تھا۔ بہت بڑے فوجی جرنیل سے پوچھا، وہ اس وقت سرونگ تھا، میں نے کہا کہ یہ ملا ریڈیو آپ کے ہاتھ کیوں نہیں آتا؟
تو انہوں نے کہا کہ وہ موٹر سائیکل کے اوپر ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ موٹر سائیکل پہ تو نہیں ہو سکتا اتنا بڑا ریڈیو ٹرانسمیٹر، ایف ایم ٹرانسمیٹر، وہ کسی وین میں ہوگا. وین میں اگر ہے تو آپ کے پاس اتنے الیکٹرانک آلات ہیں، آپ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ ہاں ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے. تو یہ بات ہے 2008 کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت پاک فوج کو یہ معلوم تھا کہ فضل اللہ کہاں پر ہے، اس کا ریڈیو کہاں پر ہے؟ نہیں، ہماری فوج تو کافی ایفیشینٹ فوج ہے اور ان کا دعویٰ بھی ہے، تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو معلوم نہیں تھا. میں نے خود سوات پہ رپورٹنگ کی ہے. ہمارے بڑے بہادر جوان ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں پہ ہے، اور وہ جب چاہتے ہیں تو ان کو پکڑ بھی لیتے ہیں. مثال مسلم خان کو پکڑا، اس کا ایک اور رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ تھے دو، ایک اور بھی اس کے ساتھ تھا فضل اللہ کا، اس کو بھی پکڑا. تو میرے خیال میں فضل اللہ کو بھی کوئی پکڑنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. کیا مصلحتیں ہو سکتی ہیں، کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، وہ ان کا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ سوات ہی میں تھا اور بڑا ایفیکٹیولی وہ پھر اکراس دا بارڈر چلا گیا. اسی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آپریشن بڑا سکسیسفل رہا ہے، ہم نے 90% ایریاز کلیئر کر دی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو 10% ایریاز آپ نے چھوڑے ہیں تو پھر یا تو انٹینشنلی چھوڑے ہیں، یا آپ کی آپریشنل کیپیبلٹیز نہیں ہیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے. ملیٹنٹس جو ہیں وہ اس 10% ایریا میں نکل جاتے ہیں کہیں، اور زیادہ تر جو اشارہ ملا ہے وہ نکلتے کہاں ہیں؟ افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو 2017 کے بعد ایک آرگومنٹ ڈیولپ ہوا، اور وہ اس وقت تک تو سمجھ میں آتی تھی کہ ملٹری کہتے ہیں کہ ہم پورے ایریا کو نہیں کنٹرول کر سکتے، 10% ایریا نکل جائے گا ہمارے ہاتھ سے اور طالبان نکل جائیں گے. اس کے بعد تو پورے بارڈر پہ اگر آپ نے دیکھا باڑ لگ گئی. 2600 ایریا ہے کلومیٹر کا، اس پہ باڑ لگی ہوئی ہے. ہم اب کراس دا بارڈر طالبان آئے ہوئے ہیں، جو پاکستان اس کو فرینڈلی سمجھتا ہے افغان طالبان کو. اس سے پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ را ہے، این ڈی ایس ہے. اب میرے خیال میں یہ 10% کی بات ہے، یہ بھی اب نہیں چلے گی، کیونکہ لوگ میرے خیال میں تو سرکاری طور پہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ٹی ٹی پی انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہے. جی، یہ خوشی سرکاری کی بات طور ہے. پہ اب ہم یہ جان گئے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے ہر وقت یہ کہا جاتا تھا کہ انڈیا کے بھیجے میں. اچھا، لیکن یہ ٹی ٹی پی آخر چاہتا کیا ہے؟ کیا ہے کچھ یہ انٹرسٹنگ ہے. ان کے مطالبات کوئی لکھے ہوئے ہیں کہیں پر یا صرف زبانی؟ یہ انٹرسٹنگ ہے. ٹی ٹی پی کے جو مطالبات ہیں، ایک تو وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. ابھی جو نیگوسیشن جاری ہیں اس میں ان کا یہ بیسک مطالبہ ہے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، جس طرح کہ ہمیں ٹی وی پہ بتایا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ کانسٹیٹیوشن کے نیچے سرنڈر ہوں گے، ہتھیار ڈالیں گے، اور اس کا مطلب ہے کہ اگلے دن سے وہ دہاڑی کے لیے مزدوری بھی شروع کر دیں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں، ہمیں اس طرح بتایا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اس کے علاوہ ان کو بارڈر پہ فریڈم چاہیے، بارڈر علاقوں میں. اور آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا کا 90% افیون کا جو بزنس ہے یا کاروبار ہو رہا ہے وہ افغانستان سے. اس کو گولڈن ٹرائنگل بھی کہتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو، گولڈن کریسنٹ، ایک وقت میں گولڈن ٹرائنگل ہوتا تھا 80 سے پہلے، جس کو برما، تھائی لینڈ اور لاؤس. اب اس کو گولڈن جو ہے نا کریسنٹ کہتے ہیں، پاکستان، ایران اور اس طریقے سے جو ہے نا افغانستان کو. اور اس میں 90% افیون کا جو کاروبار ہے وہ بارڈر علاقوں ان جگہوں سے ہو رہا ہے. تو طالبان سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ افیون پہ اس کی نظر ہے، لیکن بارڈر پہ اگر کسی کی نظر ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمیں بارڈر پہ نہیں روکے گا، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم افغانستان جائیں. ادھر پشتون نیشنلزم بھی، قوم پرستی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے، پشتینوں کا یہ کہنا ہے، آپ بھی پشتون ہیں، کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے یہ کسی انگریز کی کھینچی ہوئی ہے، یہ کہیں اس کی اپنی کوئی لیجیٹمیسی، کوئی ساکھ نہیں ہے، ہم اسے کیوں مانیں؟ تو یہ خیال کس حد تک عام ہے آپ کے خیال میں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جو باتیں آپ نے سنی ہیں پشتونوں میں، یہ بات کہاں تک مانی جاتی ہے کہ ڈیورنڈ لائن ہونی ہی نہیں چاہیے؟ دیکھیے، بات اب دو مختلف باتیں ہیں. جو طالبان ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے تو وہ اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے ملیٹنٹ گروپس ہیں، وہ ملیشیا ہے اور وہ قانون کو نہیں مانتا. کبھی بھی پشتون نیشنلسٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم قانون کو نہیں مانتے. آپ پی ٹی ایم کو دیکھ لیں، یہ نیشنلسٹ ہیں، پروگریسو لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے نیچے اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے. جو اکراس دا بارڈر بات کہنے کی ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اکراس دا بارڈر
مطلب آپ ایسا نہ کریں کہ پوری، کیونکہ اکانومی ہے پوری، اگر آپ باڑ لگاتے ہیں تو آپ دونوں اطراف کی اکانومیز کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، یا تو پھر متبادل کوئی بندوبست کیا جائے۔ اس بارڈر پہ یہ حال ہے کہ اگر دکان اس سائڈ پہ ہے تو بائر اس سائڈ پہ ہے، زمین اس سائڈ پہ ہے تو کاشتکار اس سائڈ پہ ہے، لوگوں کے رشتے ہیں آپس میں، کوئی ایسا بندوبست پھر ہونا چاہیے کہ آپس میں لوگ جو کراس بارڈر ان کی چھوٹی چھوٹی اکانومیز ہیں، ان کا اور کوئی رہن سہن کا کوئی اور بندوبست نہیں، یہ ان کے لیے زندگی کا سوال ہے، ان کی لائف لائن ہے یہ بارڈر، اور اسی سے وہ کماتے ہیں اور اسی کو جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں۔ طالبان کا ایشو کچھ اور ہے، وہ دیکھیں اس بارڈر پہ بلیک اکانومی بھی ہے، میں اگر نیشنلسٹ ہوں یا میں پشتون ہوں، میں اس اکانومی پہ بلیک جو ہے نا اکانومی کا حصہ نہیں بن سکتا اس بارڈر پہ، کیونکہ اس میں پولیٹیکل ایجنٹس انوالو ہیں، اس میں پوری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی ہے، اس بارڈر پہ جو بھی سامان کا عمل درآمد اگر ہو، آپ آج بھی چلے جائیں، ایک پتہ بھی اس سائٹ پہ نہیں چلا کر سکتے جب تک اسٹیبلشمنٹ اور جب تک پولیٹیکل ایجنٹ اور جب تک ان لوگوں کی آپ کو جو ہے نا آشیرواد حاصل نہ ہو۔ طالبان تو ہمیشہ سے نہ صرف انہوں نے اسٹیٹ کو چیلنج کیا ہے، اس کو راستہ بھی پرووائڈ کیا ہے مختلف طریقوں، اگر وہ پولیٹیکل ایجنٹس ہوتے تھے تو وہ ان سے ڈرتے تھے اور وہ ان کو روکتے نہیں تھے، ان کے راستوں میں کبھی دراڑیں نہیں اٹکائی انہوں نے۔ اسی طریقے سے اگر ٹی ٹی پی تھی تو دیکھیں آپ خود پاکستان اسٹیٹ کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہیں، اور ہر معاہدے میں ان کی یہ شک ضرور ہوتی تھی کہ کراس بارڈر موومنٹ جو ہے اس پہ اسٹیٹ ہماری کوئی قدغن نہیں لگائے گا۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے سامنے کوئی پارلیمنٹ میں تو ڈسکس نہیں ہوتی تھی، تو وہ معاہدے جو ہے نا بند کمروں میں ہوتے تھے اور اسی طرح ٹوٹ جاتے تھے، کیونکہ ایک حد تک اسٹیٹ ان کو الاؤ کر سکتا تھا کراس بارڈر موومنٹ، اس حد سے جب وہ گزر جاتے تھے اور ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے تو پھر وہ طالبان ریئیکٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ گن، کراس بارڈر موومنٹ، اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ علاقہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ علاقہ جہاں ہمارے قاضی کام کریں، ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں اس علاقے میں۔ ڈیلیور میں نے پولیٹیکل لفظ یوز کیا ہے، ان سے ڈیلیور نہیں کہا، لیکن وہ کہتے ہیں ایسا علاقہ جو اس پہ ہماری عملداری ہو، جہاں قاضی بھی ہمارے ہوں، یعنی آپ کے کورٹس بھی وہاں نہیں آئیں گے۔ تو یہ دیکھیں اوور اینڈ ابو دا لا ہے، وہ مکمل قبضہ چاہتے ہیں، صرف کابل کے اوپر نہیں، پورے افغانستان پہ قبضہ چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ریاست ان کی بنے، لیکن ان کو ریاست چلانا آتا نہیں ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو اب مذاکرات ہو رہے ہیں، پی ٹی ایم کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے، جبکہ انہوں نے کبھی بندوق اٹھائی نہیں؟ ان کے مطالبات بڑے سادہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بارودی سرنگ ہیں، مائنز ہیں، انہیں خالی کرو، ہمیں چیک پوسٹ سے نہ گزرنا پڑے، ہماری تھوڑی سی عزت کر لو۔ لیکن علی وزیر ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، اور جو دوسرے ہیں محسن داور وغیرہ اور منظور پشتین، ان کا تو آج کل کہیں سنا ہی نہیں جاتا، کوئی ان کی خبر ہی نہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف اتنی سختی ہو رہی ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ اتنی نرمی کی جا رہی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، نہ صرف خیبر پختونخوا جس میں فاٹا بھی اب ضم شدہ ہے، بلکہ بلوچستان تک میں جاؤں گا کہ اس علاقے میں کوئی بھی اگر امن کی بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتا ہے، اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے تو اس کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہ ایریاز آلریڈی ان اسٹیٹ آف وار ہیں اور اسٹیٹ اس کو ڈکلیئر کر چکا ہے ایک طرح سے، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو یہ کہتے ہیں، تو ایک طرح سے وہ ان اسٹیٹ آف وار ہیں ہی آلریڈی۔ اب ایشو پھر وہی بات بنتی ہے کہ آپ نے اگر اکراس دا بارڈر طالبان سے روابط رکھنے ہیں تو ان علاقوں میں افراتفری ہونی ضروری ہے، اگر آپ نے اکراس دا بارڈر ہیلپ کرنا ہے لاجسٹکس کا طالبان کو، تو یہ قربانی آپ کو دینی ہوگی پاکستان اسٹیٹ، اور یہی شاید ایک وجہ ہے کہ پاکستان اسٹیٹ جو ہے کوئی بھی ایسا گروپ یا کوئی بھی ایسا پروگریسو ایلیمنٹ وہاں نہیں رکھنا چاہتی کہ جو امن کی بات کرے، اور یا جو ہے نا اس طرف جائے کہ پاکستان اسٹیٹ آزادی سے وہاں عملداری اپنی قائم نہ رکھ سکے۔ انہوں نے چلانا ہے افغانستان کو ایک 5th پروونس کے حساب سے، جو ہم نے 90s میں سنا، اگر ابھی بھی ان کی یہی پالیسی ہے، جس طرح کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چینج نظر نہیں آ رہا، اس پر بہت تفصیل سے ہم بات کریں گے 5th پروونس پر، اور جو بین الاقوامی مضمرات ہیں اس پر بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے تھوڑی دیر کے بعد، 1 منٹ کے بعد۔